السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں انجم عطا، اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے اور بہت ہی مزیدار کہانی لے کے آیا ہوں بچوں آپ کے لیے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ یہ کہانی ہے، ایک بہت بڑا جنگل تھا، بہت خوبصورت جنگل تھا۔ بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، پھلوں کے، آم کے، بیر لگے ہوئے تھے، کیلے لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے پیارے فروٹ اللہ تعالیٰ نے وہاں دیے ہوئے تھے۔ اور اس جنگل کے اندر بہت سارے جانور رہتے تھے اور بڑے خوش رہتے تھے، جن میں شیر، چیتا، ہرن، بھیڑیا، لومڑی، بہت سارے بندر رہتے تھے اور بہت سارے پرندے رہتے تھے۔ وہ سارے جانور بڑے بڑے خوشی سے بڑے خوش و خرم رہتے تھے، کیونکہ اس جنگل کا جو بادشاہ تھا وہ شیر تھا، ببر شیر۔ اور وہ شیر بہت ہی اچھا شیر تھا۔ وہ اپنے تمام جانوروں کا خیال رکھتا تھا، اور کسی باہر سے آنے والے شیر یا جانور اگر کوئی ان پر حملہ کرتے تو ان کا مقابلہ کرتا تھا، اور اپنے جنگل کے اندر وہ بہت ہی اچھی حکومت چلا رہا تھا۔ کچھ عرصے سے ایسا شروع ہوا کہ اس جنگل کے اندر ایک بہت ہی پرانا درخت تھا، برگد کا درخت تھا۔ وہ درخت کافی ایریے میں پھیلا ہوا تھا، اس کی کئی شاخیں تھی۔ اس درخت کے اوپر ایک چڑیل نے آ کے بسیرا کر لیا۔ خونی چڑیل تھی وہ کہیں سے آئی اور اس درخت کے اوپر وہ رہنے لگ گئی۔ وہ کیا کرتی تھی، رات کو جب بھی کوئی وہاں سے ہرن کا گزر ہوتا تو وہ ہرن کو دور سے ہی بیٹھی بیٹھی اس کے گردن نیچے تک آ جاتی تھی اور اس کے ہاتھ لمبے ہو کے پہنچ جاتے تھے، اور وہ اس کو پکڑ کر اور فوری طور پہ کھا جاتی تھی، ہڑپ کر جاتی تھی، اور بہت خوش ہوتی تھی کہ آہا بڑا مزہ آیا، بہت اچھا گوشت تھا ہرن کا۔ اسی طرح کوئی خرگوش گزرتا تو وہ خرگوش کو پکڑ کے کھا جاتی۔ اسی طرح کوئی بھیڑیا، کوئی گیدڑ، کوئی لومڑی، جو جانور بھی وہاں سے گزرتا وہ اس کا شکار ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ جنگل میں بات یہ پھیلنے لگی کہ بھئی جو جانور جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا وہاں سے، کیونکہ بہت سے ہرن ایسے تھے جس کا کوئی بھائی تھا، کسی کا خاوند تھا، کسی کی بیوی تھی، وہ واپس نہیں آئے، تو انہیں بہت زیادہ فکر لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح خرگوشوں کے اندر بھی یہ باتیں ہونے لگی، اسی طرح لومڑیوں میں بھی ہونے لگی۔ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ان میں سے ایک کو تو وہ کھا جاتی تھی، اور جو بچ کے بھاگ جاتا تھا وہ اسے دیکھ چکا ہوتا تھا کہ یہ ہے چڑیل جس نے کھایا۔ آخر جناب جانور سارے اکٹھے ہو کے وہ جناب بادشاہ سلامت کے پاس شیر کے ساتھ سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا بھئی شیر، بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے بھائی کھا گیا ہی۔ ایک ہرن نے کہا۔ اسی طرح لومڑی نے کہا کہ میرا خاوند تھا وہ گیا، اسے کھا گئی میرے سامنے، وہ بڑی خونخوار چڑیل ہے۔ پھر بندر آئے، انہوں نے کہا جی وہ کسی بھی بندر کو پکڑ کے کھا جاتی ہے، تو ہماری تو اس طرح اس جنگل کے اندر آہستہ آہستہ سب مارے جائیں گے، سب کو کھا جائے گی، تو اس کا کوئی حل نکالیں۔ شیر نے جب اتنے سارے جانوروں کی بات سنی تو اس نے ہاتھی کو بلایا۔ اس نے کہا بھئی ہاتھی بات سنو، تم بہت طاقتور ہو، بہت لمبے پورے ہو، تمہیں تو وہ کھا نہیں سکتی، لہذا تم اگر اس کو مار دو اپنے پیر کے نیچے دیکھ کے تو وہ مر جائے گی اور جنگل کا اس طرح سکون ہو جائے گا۔ ہاتھی نے کہا ہاں بات ہی کوئی نہیں، میں آج ہی چلتا ہوں، میں رات کو جا کے اور میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے ہی آئے گی وہ نیچے میں اسے مار دوں گا۔ یہ کہہ کے جناب ہاتھی جو ہے وہ چلا اور اس درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا جا کے۔ رات کا اس کا مخصوص ٹائم تھا، اچانک وہ سفید کپڑوں میں نمودار ہو گئی، بڑے بڑے دانت، خونخوار چہرہ، لمبے بال۔ وہ جب سامنے آئی تو اس نے کہا او ہاتھی، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ جا دفع ہو جا یہاں سے، میں چھوٹے جانوروں کو کھاتی ہوں، تجھے نہیں کھاؤں گی میں، تو یہاں سے دفع ہو جا۔ ہاتھی نے کہا بات سن، تو کیا کھائے گی؟ میں تجھے جان سے مارنے کے لیے آیا ہوں،
تو نے ہمارے جنگل کا سکون تباہ کر رکھا ہے، میں تجھے ابھی ختم کر دوں گا، تو ذرا میرے سامنے تو آ۔ ہاتھی نے اسے کہا۔ اس نے کہا اچھا میں ابھی سامنے آتی ہوں۔ وہ درخت پہ سے نیچے آ گئی، لمبی سی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھی جو اس کے آگے بڑھا، جیسے اسے مارنے لگا تو ایک دم وہ تو ہوا کے اندر اڑ گئی۔ ہاتھی کا داؤ بیکار گیا۔ وہ پھر درخت پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تو میرے سامنے تو آنا، بھاگ کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا پکڑ سکتا ہے تو پکڑ لے۔ وہ چڑیل وہاں سے اڑی جناب، اڑ کے اور ہاتھی کی کمر پہ بیٹھ گئی آ کے۔ اس نے کہا یہ لے، میں تو تیرے پہ بیٹھ گئی، اب مار مجھے۔ خیر ہاتھی نے سونڈ ادھر ادھر کی، بے بس ہوا، آخر وہ چڑیل اٹھ کے واپس درخت پہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، تو مجھے نہیں مار سکتا۔ ہاتھی بڑا شرمندہ ہو کے جناب واپس آیا اور اس نے شیر کو ماجرا بتایا کہ بھائی ایسے ایسے وہ تو اڑ جاتی اور بیٹھ جاتی اور میری پیٹھ پہ بیٹھ گئی، میرے سامنے آ ہی نہیں رہی جو میں ماروں۔ شیر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں، میں دیکھ کیسے جھپٹ لوں گا، اس کی گردن پکڑ لوں گا، پھر میں چھوڑوں گا ہی نہیں۔ یہ کہہ کے جناب شیر بھی جناب گیا اگلی رات، اور جا کے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ٹائم پہ جیسے چڑیل آئی تو ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا ہا 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 ہا، اب تو آیا ہے مجھے مارنے؟ اس نے کہا ہاں، تیرے میں اگر ہمت ہے تو نیچے آ، مجھ سے مقابلہ کر، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، میں تیری ایسی گردن مروڑوں گا کہ تو بھول جائے گی سب کچھ۔ کہتی یہ لے، میں تیرے سامنے آ گئی۔ وہ درخت کے نیچے آتی ہے جناب، اڑتی اس کے سامنے۔ شیر ایک دم سے اس پہ جھپٹتا ہے، لیکن وہ فوری طور پہ اڑ جاتی ہے، ہوا میں اڑتی ہے۔ شیر دور جا کے گرتا ہے، اس کا وار خالی جاتا ہے، وہ درخت پہ بیٹھ جاتی ہے۔ کہتی ہے اب اور دیکھ، اب میں تیرے بالکل پاس آ رہی ہوں۔ وہ پھر اڑی، اڑ کے اور شیر کی کمر پہ بیٹھ جاتی ہے آ کے۔ شیر ادھر ادھر گردن مارتا ہے، کوئی حل نہیں ہوتا۔ آخر وہ اڑ کے جا کے بیٹھ جاتی، کہتی جا دفع ہو جائے یہاں سے، اور کوئی چھوٹے جانور بھیج، میں نے کھانا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں چھوڑوں گی نہیں۔ شیر بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور آخر تھک ہار کے وہ واپس آ جاتا ہے گھپا میں۔ وہاں سارے جانور اکٹھے ہوتے ہیں، اب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس بلا سے کیسے مقابلہ کریں، یہ تو ہاتھ بھی نہیں آتی اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے میں ایک لومڑی آتی ہے۔ لومڑی کہتی ہے بادشاہ سلامت، اگر میں کچھ کہوں تو آپ اس پہ عمل کروائیں گے؟ اس نے کہا ہاں لومڑی، کوئی بتاؤ، کوئی حل ہے؟ اس نے کہا یہ جو درخت، ایک دریا ہے ہمارے جنگل کے کونے کے اوپر، اس کے پاس ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے میں نے دیکھا ہے کہ انسان کو، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور آ کے وہ اپنی پریشانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہے پانی پہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور پھونک مار دیتا ہے۔ میں نے خود سنا ہے کئی لوگ وہاں آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، اثر ہے، تو وہ بزرگ جو ہیں پانی پہ اللہ کا کلام پڑھ کے پھونک مارتے اور وہ پانی دیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جب واپس آ کے کہتے ہیں بابا جو پانی پڑھ کے آپ نے دیا تھا، ہم نے گھر میں چھینٹے مارے تو وہ سارے بھوت وغیرہ جل گئے اور ختم ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو بادشاہ سلامت، اگر وہ بزرگ کا پانی کوئی لے آئے نا، تو اس پہ یہ پانی پھینک دیا جائے تو وہ مر جائے۔ شیر کو اس کی رائے بڑی پسند آتی، کہتی یہ تو نے بہت اچھی بات بتائی، اللہ کے کلام میں تو واقعی اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ایسی ہر قسم کی بلا ختم ہو جائے گی۔ لیکن کہنے لگا یار لے کے کون آئے اس پانی کو؟ اتنے میں جناب ایک بوڑھا بندر تھا۔ بندر آگے بڑھا۔ بندر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ذمہ داری میری، کیونکہ اس درخت کے اوپر ہمارے بہت ساری بندروں کی برادری رہتی ہے، اور میں بھی پہلے وہیں رہتا تھا، وہاں پہ میرے بھتیجے بھانجے وغیرہ رہتے ہیں، میں خود جا کے یہ کام کروں گا۔ شیر نے کہا یار جتنی جلدی ہو یہ کام کرو، پانی لے کے آؤ۔ خیر وہ بوڑھا بندر گیا اگلے دن اور جا کے درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کہ کون پانی پڑوانے آتا ہے۔ اتنے میں جناب آ گئے کافی سارے۔ ایک آدمی ایک برتن میں پانی لے کے آیا اور وہ برتن لا کے بابا کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا بابا ہمارے گھر میں بھوت چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا، آپ اللہ کا کلام پڑھ کے پھونک دیں، ہم ان کو جلانا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بزرگ جو تھے وہ اللہ کا کلام پڑھ کے انہوں نے پانی پھونکا۔ جیسے انہوں نے پانی پھونکا اس برتن پہ، وہ بوڑھا بندر تھا وہ فٹافٹ نیچے آیا، کود کے نیچے آیا، اور اس نے آتے کے ساتھ ہی وہ برتن پکڑا اور اس نے دوڑ لگا دی۔
لوگ پیچھے بھاگے لیکن بندر کی رفتار بڑی تیز تھی۔ بندر بھاگتا بھاگتا ایک دم جھاڑیوں کے اندر سے ہوتا ہوتا جنگل کے اندر غائب ہو گیا۔ آخر وہ لگ تھک ہار کے پیچھے چلے گئے۔ جب وہ بندر پانی لے کے پہنچا شیر کے پاس، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے، اس پہ پھونکا ہوا ہے، یہ پانی اس چڑیل پہ پھینکا جائے تو وہ چڑیل جلے گی۔ شیر نے فوری طور پہ ہاتھی کی ڈیوٹی لگائی۔ اس نے کہا ہاتھی یہ پانی تو پھینکے گا اس کے اوپر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت۔ شیر آیا، اس نے وہ برتن کے اندر سے پانی جو تھا پڑا ہوا اسے اپنی سونڈ میں لیا اور سونڈ میں جا کے پھر کھڑا ہو گیا اسی درخت کے نیچے جہاں وہ چڑیل کا ٹائم تھا۔ چڑیل آ گئی، اس نے کہا ہاں 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 پھر آ گیا بے عزتی کرانے میرے سامنے، تو پھر آ گیا۔ نے کہا پھر آ تو گیا ہوں، تو میرے سامنے تو آ، میں دیکھ تیرا مزہ کیا چکھاتا ہوں۔ کہتی میں تو پہلے بھی تیرے سامنے آئی تھی، یہ لے میں پھر آ رہی ہوں۔ یہ کیا کہ وہ جناب چڑیل اڑی درخت پہ سے اور ہاتھی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھی نے جناب ایک دم سے سونڈ کو اوپر کی اور ایک دم سے فوارہ جو پانی کا تھا، پڑے ہوئے پانی کا، اس چڑیل کے اوپر پھینک دیا۔ جیسے ہی چڑیل پہ پانی پڑا، چڑیل میں آگ لگ گئی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، مجھے جلا دیا، مجھے ختم کر دیا، مجھے ختم کر دیا، میری جان چھوڑ دو، مجھے جان چھوڑ دو، میں تو مر جاؤں گی۔ جتنا رہا سا پانی تھا ہاتھی نے اور اس کے اوپر پھینک دیا۔ یوں کر کے ایک آگ کا شعلہ سا بنا اور وہ چڑیل وہیں پر ختم ہو گئی۔ تو بچوں، ہاتھی بڑا خوش جناب جنگل کے اندر گیا اور جا کے جتنے جانور وہاں انتظار کر رہے تھے شیر کو اس نے خوشخبری دی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ کے کلام سے وہ چڑیل جو ہے جل کر خاک ہو گئی، اب اس جنگل میں ہمیشہ کے لیے سکون رہے گا اور کسی جانور کو نہیں کھایا جائے گا۔ یہ سب کر تمام جانوروں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی جان سب کی بچ گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک بڑی پیاری کہانی ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیں، انجم عطا کو، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔